آپ تیار ہیں حذیفہ رحمان صاحب اس شدید رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ بدامی صاحب، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اسٹریٹ پاور کی دعوے دار ہے، ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، لیکن وہ لوگوں کو بجائے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو بلاتی ہے ایک ایسی جگہ پر احتجاج میں جہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے، اور وہ ظاہر ہے کوئی بھی سزا یافتہ قیدی اگر کسی جیل میں قید ہو اور اس کو چھڑانے کی نیت سے یا اس مطالبے سے لوگ باہر اکٹھے ہوں کہ ہم کسی بھی طریقے سے حکومت یا عدالتوں پہ ایک دباؤ ڈال کر ان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کر سکیں، تو ظاہر ہے نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے، بریچ آف پیس میں آپ 144 نافذ صرف کرتے ہیں۔ ملاقات کا کہہ رہے ہیں، اب تو لیکن ملاقات بھی نہیں، اب تو کہہ رہے ہیں فیملی کی نگرانی میں علاج، صرف اتنا کہہ رہے ہیں۔ جی میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا پیشنٹ آڈینس دیں گے۔ سر گزارش یہ ہے کہ جی اراکین پارلیمنٹ ان کے جو ہے کوئی 60 یا 70 کے قریب آئے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا ان کو پر عدم اعتماد تھا کہ حالانکہ سینٹ اور پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی ملا لیں تو کم از کم ان کے کوئی 300 سے 350 400 بندہ بنتا ہے اراکین پارلیمنٹ، وہ تعداد بھی پوری نہیں تھی۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں آئے تھے وہ اس تھیوری یا اس نظریے کے خلاف ہیں۔ ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں وہ لیکن آزاد جیتے تھے کہ ہمارے ہیں، اگر وہ ان کے ہوتے تو وہاں پر آتے ضرور۔ اب بات یہ ہے کہ جس کاز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک دن میں یہاں تک فاصلہ طے نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کو پہلے 2-2.5 سالوں کے دوران پورا ایک ہفتہ ان کی ملاقاتیں جاری رہتی تھیں، جس میں 2 دن وکلا مل رہے ہیں، 1 دن فیملی مل رہی ہے، ایک دن ان کے پولیٹیکل کولیگ مل رہے ہیں۔ لیکن جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی، جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا، ایون کہ آخری فیملی کی ملاقات جو ان کی 4 دسمبر کو ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو نہ تو اپنی آنکھ کے بارے میں بتایا، جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ستمبر سے آنکھ کا ایشو آ رہا تھا، نہ اپنی بہن کو اپنی ویل بینگ کے بارے میں بتایا، بلکہ ایک متنازع ترین ٹویٹ بریف کیا۔ وہ ایک ایسا ٹویٹ ہے کہ وسیم بدامی اپنے بدترین مخالف کے بارے میں بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ کہ اتنا جو ہے اعتماد کا فقدان ہو، یا اس سے پہلے آپ نے 26 نومبر 2024 کروایا اور 26 نومبر 2025 کی آپ منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو لامحالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے کہ اگر اس نے فنڈامنٹل رائٹ جو عمران خان کے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس نے فنڈامنٹل رائٹ 26 کروڑ لوگوں کے بھی پروٹیکٹ کرنے ہیں۔ اگر جیل میں قید ایک شخص جو ہے جب چاہے وہ وزیر اعظم چینج کر دیتا ہے، حالانکہ خود وہ کہا کرتے تھے کہ سزا یافتہ شخص جو ہے سیاست نہیں کر سکتا، سزا یافتہ شخص ٹکٹیں جاری نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس میں وہ خود پٹیشنر تھے، اس کا پیرا نمبر 51 ثاقب نثار نے تحریر کیا، اس میں واضح لکھا ہوا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ سیاست نہیں کر سکتے، لیکن آپ مسلسل سیاست کیے جا رہے ہیں، نیریٹو بناتے ہیں کہ جی میرا حق ہے اور میں ایک پاپولر ترین لیڈر ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ اداروں کے بارے میں، اپنے مخالفین کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، یہ اجازت تو کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ کہیں کہ فیملی سے ملنا میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس فنڈامنٹل رائٹ کو میں مس یوز کروں گا اور میری فیملی باہر آ کر میرے سے منسوب کوئی بھی بات کرے گی اور میرے فالوور اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور اس کا جو ہے ظاہر ہے 26 کروڑ لوگوں کی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا۔ کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی جائے گی تو اس کی ان وجوہات کی بنا پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے تو نہیں سی کہ میں درس میں۔ اچھا ویسے اگر حذیفہ یہ شفیع صاحب ایک بات اور، آپ چونکہ ایم پی ایس کی بات کر رہے ہیں، ایک ایم پی ہیں علی امین گنڈا پور کر کے نام ہے ان کا، تو وہ نہیں ہے، کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کیوں نہیں ہے؟ جی وہ اڈیالہ کے باہر موجود نہیں تھے، فیصل امین گنڈاپور وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے ایم پیز اس وقت ملک سے باہر ہیں، چائنا گئے ہوئے ہیں کسی دورے پہ، اور اس کے علاوہ 1-2 ہمارے بیمار تھے، تو باقی سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور جو بڑا ایک حوصلہ افزا نمبر تھا۔ اور جہاں تک آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی تو آپ کو یہ بھی شاید آپ نے کور کر دیا ہو کہ ایک جو گلگت بلتستان ایک موومنٹ، ڈیموکریٹک موومنٹ جو پارٹی ہے، اس نے الحاق کیا تحریک انصاف کے ساتھ، اور اس کا نشان پولو مین تھا، اس کو بھی بین کر دیا گیا۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا خوف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی چیز جڑی جاتی ہے اس کو یہ مائنس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں 2 باتیں حذیفہ صاحب سے پوچھوں، گلگت کے حوالے سے میں دوسری عوام اس کو ملٹیپلائی کر رہی ہے۔ حذیفہ صاحب 2 باتیں، ایک پہلا سوال گلگت کے حوالے سے ہے، آپ نے عام انتخابات میں اس پارٹی کو نشان ہی نہیں ملا، آپ نے کہا کہ ان کی قانونی ٹیم بیکار تھی، 3rd کلاس تھی، ان کو یہ کرنا چاہتے، یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا یار یہ لوگ یہ کر لیتے تو ان کو نشان بھی ملتا اور ریزرو سیٹ بھی ملتی، انہوں نے وہ سب کچھ کیا گلگت بلتستان میں کہ ایک نئی جماعت فارم ہوئی بالکل نیو، اس کو نشان بھی مل گیا تو وہ الیکشن لڑتی اور اس کو پھر ریزرو کے حوالے سے ملتا۔ جیسے ہی راز کھلا کہ ارے یہ جو نئی جماعت ہے گلگت بلتستان موومنٹ سم تھنگ لائک دیٹ، مجھے ایگزیکٹ نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو اور لیکن ایسے میں تو پی ٹی آئی ہے، جی بھی ڈیموکریٹک موومنٹ، گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ 7 جون کو الیکشن ہے، وہ اس سے بھی نشان لے لیا۔
اب یہ کیا ہے آپ لوگ تو ان کو کیا ہی رہتے ہیں. جی 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 بدامی صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں جواب یہ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نا باری تحریک انصاف جو ہے وہ اتنا حاوی ہو گیا ہے اور وہ ان کے اعصاب پر سوار ہے, وہ وزیر اعلیٰ چینج کر دیتے. کوئی ایسی بات نہیں, نہ میں نے وزیر اعلیٰ چینج کرنے کے ایکشن پہ, میں نے صرف یہ کہا کہ ایک اصولی موقف جو انہوں نے خود اختیار کیا ہوا تھا خود اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی شریف آدمی کے دروازے پہ بدماش آ جائیں گے تو دروازہ بند ہی کرنا ہے. ڈسٹرکشن کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے, گھر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر اسے گرانا ہو تو بلڈوزر 1 منٹ میں گرا دیتا ہے. تو بانی تحریک انصاف کی بیسیکلی ٹریننگ جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی ہے, چاہے اپنی جماعت کے اندر ہو, چاہے ملک کے اندر ہو, چاہے پی ٹی پی پہ حملہ کرنا ہو, یا باقی ان کی پوری سیاست جو ہے وہ ڈسٹرکشن موڈ کو پسند کرتے ہیں. اور اس میں بلکہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکشن موڈ کے اندر میں اتنا فلرش کر رہا ہوتا ہوں, میں وہ کہتے ہیں میں ڈسٹرکشن موڈ میں فلرش کر رہا ہوتا ہوں, بڑا میں اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہوں. اب آپ نے بات کی بلوچستان سوری جی بی کی جو بھی جماعت کی بات کی, جی اس کے متعلق میرے پاس کچھ محدود معلومات ہیں لیکن آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں. اگر کچھ لوگ ایک جماعت رجسٹرڈ کروائیں جبکہ وہ صوبے میں دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب ہوں, اس صوبے کے اندر انہوں نے جس طریقے سے ریاستی تنصیبات پہ حملے کیے ہوئے ہوں, اور اس بات کا علم یہ ریکارڈ کے اوپر, اور اس بات کا علم وہاں کے الیکشن کمیشن کو ان کے رجسٹرڈ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ ہیں یہ بیسیکلی اس جماعت کو سیاست کے نام پر ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو بین کر دینا. تو تحریک انصاف جو ہے جنہیں کیوں اتنی پریشانی ہے, اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شبیر جان صاحب؟ جی وہ انہوں نے وجہ بتا دی. وسیم بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد کرے تو مسلم لیگ نون بھی بین ہو جائے گی. اللہ وہ دن نہ لے کے آئے, لیکن اگر ہم نے ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا تو عمران خان صاحب کا خوف اتنا ہے, یہ ہائیبریڈ کھڑا کیا ہوا ہے, یہ عمران خان صاحب کے ایک بیان کی مار ہے, یہ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ کی مار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی ناقبولیت, یہ اردو کا صحیح لفظ ہے ویسے, قبول نہ ہونے کا عالم یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون بھی نام رکھ لیں جو سب سے محبوب جماعت ہے, وہ بھی فارغ ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ سے بھی اتحاد کر لیں تو نون لیگ بین ہو جائے گی. یعنی آپ کو اتنا ماشاءاللہ اپنی ڈسٹرکشن پر اور اتنا انتشار پھیلانے پہ یقین ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹرکشن پہ نہیں خوف بڑا ہے کہ ہمارا بوجھ نون لیگ بھی نہیں اٹھا سکتی, یعنی آپ کا بوجھ نون لیگ بھی نہیں اٹھا سکتی. یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے اتنا ہمارا مجھے حذیفہ بھائی آخر میں یہ بتائیں, مولی نشان ہو, گاجر ہو, بینگن ہو, لوگ ڈھونڈ کے عمران خان کی امیدواروں پہ ٹپے لگائیں گے جیسے کہ آخری 1 منٹ رہ گیا. حذیفہ بھائی 28 ترمیم لا رہے ہیں اگلے کچھ ہفتوں میں کہ نہیں, بس جاتے تھے بتاتے ہیں ٹائم. لیکن بات بدامی صاحب کلیئر ہے, آئین میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. 73 کے آئین میں بہتری ہوئی تو 18ویں آئی تھی, 18ویں ترمیم میں کچھ بہتری تھی تو باقی ترامیم آئین 26 بھی آئی, 27ویں آئی. تو ہر وقت ڈسکشن رہتی ہے. اگر منسٹری آف لا جو موجود ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ آئین میں بہتری کے حوالے سے 28ویں ترمیم کا کوئی ڈرافٹ بنا ہے ابھی تک, مجوزہ ڈرافٹ بنا ہے؟ دیکھیے کوئی ڈرافٹ ابھی اس فائنل شکل میں نہیں آیا, لیکن ظاہر اتحادیوں سے بہت ساری چیزیں جن میں مشاورت